ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سن اسپورٹس نیوز۔ اس وقت ہم ویورز موجود ہیں گلستان معذورین میرپور خاص سینٹر میں، جہاں پر جو ہے وہ فزیکل ڈسیبل پرسنز جو ہیں وہ ان کو مختلف اسپورٹس اور اسکلز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کروائی جاتی ہیں۔ آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ایسوسیشن یا ادارہ جو ہے وہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں گلستان معذورین میرپور خاص کے۔ آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ سر، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے گلستان معذورین، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کس کس کیٹیگری کے جو اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسنز جو ہیں وہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ سر گلستان معذورین کے اندر ایمبرائڈری کا کام سکھایا جاتا ہے، چیئر نیٹنگ کا کام سکھایا جاتا ہے، اور کمپیوٹر بچے آتے ہیں وہ شام کے ٹائم کمپیوٹر سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ویل چیئر کرکٹ کے اندر سمجھو میرپور خاص کی ٹیم ہماری پہلے نمبر پہ تھی۔ اب ہم نے گیمز کو اور باسکٹ بال کروایا تھا، آل سندھ کروایا تھا، اس کے بعد ابھی آل پاکستان اسپورٹس فیسٹیول کروایا تھا ہم نے پی سی بی گراؤنڈ کے اندر۔ ایسے سارے گیمز یہاں پہ ہم کرواتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم گھروں سے لے کے آتے ہیں، یہاں پہ ٹریننگ کراتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ہم آپ کے کیا کیا حقوق ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے حقوق کیسے لینے چاہیے، اس حوالے سے ساری چیزیں یہاں پہ ہم سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے پاس اس ادارے کو جو لوگ جوائن کرتے ہیں وہ فزیکلی ڈسیبل ان کا ہونا ضروری ہے، یا آپ نارمل کوئی شخص اگر آپ کا ایسوسیشن یا یہ ادارہ جوائن کرنا چاہتا ہے آپ اس کو بھی اسپیس دیتے ہیں؟ جو زیادہ تر ہمارے جو اسپیشل ساتھی ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، وہ ممبر بنتے ہیں ہمارے۔ جو نارمل ہوتے ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ جیسے والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائننگ کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے اس ادارے کے تحت کس کس اسپورٹس کی گیم کی جو ہے وہ تربیت فراہم کی جا رہی ہے؟ زیادہ تر ہمارے جو بچے ہیں ویل چیئر کرکٹ کے اندر اور باسکٹ بال ہے نا، ویل چیئر باسکٹ بال کے اندر، اس کے اندر زیادہ تر کھیلنے کے لیے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہماری جو ٹیم بنی ہوئی ہے نا میرپور خاص کی گلستان معذورین کی، وہ پورے پاکستان میں کھیل کے آ چکی ہے۔ ہمارے جو اسپیشل ساتھی ہیں ہمارے گلستان معذورین کے، وہ نیپال بھی گئے ہیں، تھائی لینڈ گئے ہیں، جاپان گئے ہیں کھیلنے کے لیے۔ میرپور خاص کا نام انہوں نے روشن کیا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ کام کر رہا ہے، آپ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، آپ لوگوں کو جو سپورٹ ہے وہ کس کس ادارے کی حاصل ہے؟ کون لوگ ہیں؟ پرائیویٹ لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو تعاون حاصل ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کی بہت کم تعاون کرتا ہے۔ زیادہ تر جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم ان کو بولتے ہیں ان بچوں کے لیے یہی کرنا ہے، تو وہ اپنی طرف سے بیچارے کرتے ہیں، پھر ہمارے یہاں پہ آ کے ادارے کے اندر وہ پروگرام کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو تعاون کرتا ہے ہمارا سردار یاسین ملک صاحب ہیں، وہ ہمارے ادارے کو تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشل معذورین کے لیے کوٹا مختص ہوتا ہے گورنمنٹ جابز میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پراپر انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ حقیقت بات ہے۔ سندھ حکومت ہے نا جو ڈسیبل کوٹا کے اوپر جو عمل کر رہی ہے نا، چاروں صوبوں میں سے زیادہ جو سندھ میں جو ڈسیبل بچے جاب پہ لگ رہے ہیں ان کی حکومت میں، جو سندھ کی حکومت میں وہ لگ رہے ہیں۔ میرپور خاص کے بھی بہت سارے ابھی بچے ہمارے لگے ہیں۔ سب سے زیادہ میرپور خاص میں ڈسیبل ہر محکموں میں بھی جاب کر رہے ہیں۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ گلستان معذورین یہ جو ادارہ ہے یہ معذور افراد کے اندر جو ہے وہ اسپورٹس کی سرگرمیاں جو ہے وہ ان کو بحال کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اسکلز، مختلف اسکلز جو ہیں جس میں کرسیوں کی بنائی، کمپیوٹر کی تعلیم، یا اس کے علاوہ نیٹنگ جو ہے وہ ان کو یہاں پہ سکھائی جاتی ہے، تاکہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے جو ہے وہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری بن سکیں۔ آئے ہم آپ کو مزید وزٹ کراتے ہیں اس آفس کا اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے اور کس طرح سے جو ہے وہ تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ویورز، یہاں پہ ایک جو ہے اسپیشل پرسن چیئر کی جو ہے وہ بنائی کر رہے ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام نوید علی۔ نوید، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ہنر جو ہے وہ کہاں پہ سیکھا، یہ کرسی بنانے کا؟
سر میں نے آج سے تقریباً میں 6-7 سال پہلے جب ادارہ میں نے گلستان معذورین جوائن کیا تھا تو میں نے یہ ہنر یہاں سے سیکھا. یہاں سے ایک ہنر نہیں سیکھا، میں نے 3-4 ہنر سیکھے. ایک ایمبرائڈری سیکھا، یہ چیئر نیٹنگ سیکھا، فرنیچر کا بھی کام پہلے چلتا تھا ہمارے پاس، وہ بھی میں نے پالش کرنا سیکھی، اور بہرحال ابھی یہ کام کر رہے ہیں ادھر. یہ بتائیں کہ یہ اتنے سارے ہنر آپ نے یہاں پہ سیکھ لیے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ اسپورٹس کون سی کھیلتے ہیں؟ سر ہماری اسپورٹس میں جو دلچسپی زیادہ ہے کرکٹ کے اندر ہے، اور ابھی باسکٹ بال کو ہم نے نیو جوائن کیا ہے تو اس کے اندر بھی کافی مہارت رکھتے ہیں ہم لوگ. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی معذوری ہے، ایک نارمل پلیئر اور آپ کے اگر موازنہ کریں تو کیا مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سر مسائل تو کچھ بھی نہیں آتے، ہم بھی اپنے آپ کو نارمل ہی سمجھتے ہیں. بہرحال پہلے کافی مسائل آتے تھے، لوگ بولتے تھے یار آپ کیسے کرکٹ کھیلو گے، آپ تو ڈسیبل ہو. ہم بتاتے تھے ہم اسلام آباد ہو کے یار آپ کیسے جاؤ گے اسلام آباد، آپ ٹرین میں کیسے چڑھو گے، آپ کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے. ہم نے بولا نہیں، ہمیں جہاں گلستان معذورین نے ٹریننگ دی ہے نا، وہاں ہماری معذوری انہوں نے ختم کر چکی ہے، ہم نارمل پرسن ہیں اب. تھینک یو نوید. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف اسپورٹس کے نہیں سکھائی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف ہنر جو ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں. یہاں کے انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کرسیاں ہیں یہ گورنمنٹ اسکولز جو ہے وہ ان کو یہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے، یہ اس کی نیٹنگ کرتے ہیں اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان افراد کو دے دی جاتی ہے. آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر کی جو لیب ہے وہاں پہ کس طریقے سے یہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. بس یہ گلستان معذورین کا جو ادارہ ہے اس کی یہاں پہ کمپیوٹر لیب بنی ہوئی ہے جہاں پر یہ معذور افراد جو ہے وہ کمپیوٹر کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور اپنی اسکلز میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جے رام ہے. جے رام، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تقریباً یہاں مجھے 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں یہاں پر ہی. پہلے سیکھا، پھر اس کے بعد جو PWD پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، میل اور فیمیلس ہیں، ان کو اس چیز سے محروم تھے وہ، کیونکہ کافی جو گھروں میں بائنڈ تھے تو ان کو لے کے یہاں پر کمپیوٹرز وغیرہ، انگلش لینگویج وغیرہ یہاں سکھائی جاتی تھی تاکہ ان کے اسکل میں اضافہ ہو. آپ صرف یہی اسکل سیکھتے ہیں یا یہاں پہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں؟ جی یہاں پر کافی ہوتے ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹی تو کچھ زیادہ ہی ہیں یہاں پہ. کچھ ٹائم پہلے ہی ہم نے آل فیسٹیول بھی کروایا ہے جس میں 10 گیمز تھے ویل چیئر یوزر جو آل پاکستان سے آئے ہوئے تھے، جس میں سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میپو خاص کی میل اور فیمیل دونوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہاں پہ صرف مردوں کے لیے یہ سہولیات موجود ہیں یا یہاں پہ جو فزیکل ڈسیبل خواتین ہیں وہ بھی آپ کی ممبر ہیں اس ادارے کی؟ جی ان کی ہمارے جو ممبرز ہیں PWD جو فیمیلس ہیں وہ بھی ہمارے ممبرز ہیں، اور ابھی ان پہ ہم زیادہ کام کریں گے کیونکہ فیمیل جو ہوتے ہیں گھروں میں زیادہ باؤنڈ ہوتے ہیں. میل تو پھر بھی کیسے بھی کر کے گھر سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن جو PWD فیمیلس ہیں وہ گھر میں بینڈ رہتی ہیں. پھر بینڈ رہنے سے یہ بھی نقصان ہے، ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم ان کو لے کے آتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. اسپورٹس میں بھی اس دفعہ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ پورے آل پاکستان میں اسپورٹس جو چلتا ہے، اور میپو خاص میں تو زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ گلستان معذورین اسپیشل اسپورٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک زبردست کام کر رہا ہے PWDs کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں آپ، مطمئن ہیں گورنمنٹ آف سندھ جو اقدامات کرتی ہے ڈسیبل پرسن کے حوالے سے، جابز میں کوٹے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کچھ گرانٹس وغیرہ جو آپ کو ملتی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، آپ مطمئن ہیں اس سے یا مزید کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں مطمئن تو ہیں ہم، لیکن یہ اس طریقے سے ہیں کہ ہم جو ہماری محنت ہے نا، محنت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کی جو صلاح ہے وہ کم ملتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا جو اتنی سپورٹ ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اصل میں ہے ہی گورنمنٹ کا. اگر گورنمنٹ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی تو ہمیں یہ NGOs بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. اور باقی رہی جابس کی بات، جب بھی کوئی جاب سے ہوتے ہیں سب نے انٹرویوز بھی دیے ہوئے ہیں، ہر کوئی احتجاج بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ احتجاج تقریباً گلستان معذورین کے ہوں گے جنہوں نے حیدرآباد، کراچی، میپو کا سب جگہ احتجاج کیا، اور کافی روزگار بھی لگے ہوئے ہیں. تو ویورز آپ نے دیکھا
کہ یہاں پہ جو ہے وہ معذرین کی خاص طور پہ اسکلز پہ بھی بہت فوکس کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں بھی میر پور خاص جو ہے وہ باقی سندھ کے دوسرے ڈویژن سے کافی آگے نظر آتا ہے۔ ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلیم خان، جو کہ والنٹیئر ہیں اور فرائض انجام دیتے ہیں ایک مینیجر کے، جب یہاں سے فزیکل ڈسیبل پرسنز کی جو ٹیم ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں شرکت کے لیے جاتی ہے، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آپ سے، ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ادارہ ہے، آپ اس کے باقاعدہ ممبر ہیں یا آپ ایز اے والنٹیئر جو ہے وہ اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں؟ میں والنٹیئر ہی ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور جہاں یہ اسپورٹس کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ مینیجر مجھے نومینیٹ کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی نوازش ہے کہ میں ایسے لوگوں کا مددگار ہوں کہ جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے ہوئے ہیں اسپورٹس کے لحاظ سے۔ کرکٹ میں لاجواب ہیں، پورے پاکستان میں آل پاکستان انہوں نے کھیلے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیرون ملک بھی گئے ہیں، اور انہوں نے ٹیبل ٹینس بھی شروع کی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ صرف فٹ بال کے علاوہ انہوں نے تمام گیموں میں اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں سے بہت اعلیٰ ہیں، بہت بہتر ہیں، اور ایک سچے اور اچھے اسپورٹس مین ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں اپنی ذاتی بہت ساری پروگرام جو ہیں وہ مس کر دیتا ہوں، دوسری چیزیں مس کر دیتا ہوں، لیکن ان کا کوئی بھی پروگرام مس کرتے ہوئے میرا دل بھی دکھتا ہے، اور میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کوئی پروگرام مس نہیں کروں، اور ان کے ساتھ ہر جگہ جاؤں، ان کی مدد کروں، اور ان کی مدد کر کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ جو ان کے دوستوں میں شمار ہوتا ہوں۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈسیبل پرسنز جو یہاں پہ کتنی تعداد ہوگی میر پور خاص میں، اور کیا یہ جو گلستان معذورین کا ادارہ ہے یہ کافی ہے ایک ادارہ اتنے بڑے شہر کے لیے اور اتنی زیادہ تعداد میں ڈسیبل پرسنز کے لیے؟ اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا گورنمنٹ کی سرپرستی ضروری ہے؟ دیکھیں، بغیر گورنمنٹ کی سرپرستی کے جو ہے نا کوئی بھی ادارہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب انہی کی مثال لے لیں، گلستان معذورین جب سے وجود میں آیا ہے تو یہ میر پور خاص میں ایک مثال کے طور پر، بلکہ پورے سندھ میں انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ ایسے لوگوں کو جو گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں پر بوجھ تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، باہر آتے نہیں تھے، انہوں نے ان کو یہاں لا کے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ جنگ لڑی ہے ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے۔ جو آج یہ آپ 5% کوٹی کی جو بعض گوشت گورنمنٹ کے اداروں میں سن رہے ہیں نا، وہ صرف یہ واحد ادارہ تھا گلستان معذورین جس نے یہ آواز بلند کی تھی، اور آج دیکھ لیں پورے پاکستان میں ان کا۔ اور جہاں تک میر پور خاص کا تعلق ہے، یہاں تقریباً میں سمجھتا ہوں 7-8 ہزار افراد ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن پراپر وے میں ان کے پاس جو ممبرشپ ہے وہ 250 سے 300 کی ہے۔ آتے ہیں، ہر پروگرام میں آتے ہیں، ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر جگہ آ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں، ویل چیئر دینا، ان کو کمپیوٹر سکھانا، ان کو دستکاری سکھانا، انہیں سلائی مشین دینا، ان کو سلائی سکھانا اور کام دلانا۔ ابھی دیکھیں آپ اندر، اگر آپ نے دیکھا ہو تو کرسیاں رکھی ہوں، کرسیوں کو بننا، یعنی انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا میر پور خاص میں، جسے ہمارا دل جیتا، وہ یہ کہ بھیک مانگنے کو انہوں نے ایک گندی گالی سمجھ کر اپنے دوستوں سے دور کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ اس میں کامیاب رہے۔ بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ صرف بوائز آتے ہیں، گرلس بھی آتی ہیں۔ ایونٹ بھی ابھی انہوں نے کرایا آل پاکستان، بہت سارا گالا کرایا ہے انہوں نے، اس میں کرکٹ بھی تھا، ایتھلیٹکس بھی تھی، ٹیبل ٹینس تھا، لیڈو تھا، یعنی باسکٹ بال تھا، تو یہ گیم انہوں نے کرا، اس میں فیمیلز بھی شامل تھیں، یعنی ایک میلہ سا لگ گیا سر۔ تو ان لوگوں کو جمع کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر شخص تھوڑا تھوڑا سا بھی حصہ ڈالے تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو اسپیشل تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ایک لفظ ہم ان کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے معذور افراد، وہ نہیں ہے سر، اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ذہنی طور پر ہم جیسے جو ہاتھ پیروں سے چل رہے ہوں وہ کہیں نہ کہیں معذور ہوں، لیکن یہ اسپیشل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنایا، ان کے اندر ہر کوالٹی ہے۔
ہر قسم کی یہ ہمت رکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہم سے آگے بڑھ کر یہ کھیلتے ہیں. گو کہ میں بھی اسپورٹس مین ہوں, لیکن ان کے گیم دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. ان کے ساتھ آنے میں, ان کے ساتھ جانے میں, ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا مشن اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا کہ یعنی بھیک کو انہوں نے دور کر کر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے, اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا ہے, اور کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں ان کے پاس, اور آتے رہتے ہیں, ان کے ممبر بڑھتے رہتے ہیں. جیسے بھی ہیں افراد جو کچھ خوش نصیب ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہمت دے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑی مطلب ہونی چاہیے ان کے ساتھ, جو ہے نا سپورٹ ان کی کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, اب دیکھیں یہ ایک ہی ادارہ ہے, اب یہ بیچارے زمین پلاٹ کے لیے گھومتے, اگر ان کو کوئی گورنمنٹ پلاٹ دے دے تو یہ اپنا ہم خود بنوا دیں گے سر, ہم بھیک مانگیں گے, سب کچھ کریں گے, صرف ایک پلاٹ کی ضرورت ہے. اگر پلاٹ بن جائے گا تو ان کا اپنا ادارہ ہو جائے گا نا, ایک ان کا اپنا گھر ہو جائے گا, اس میں یہ بہت سے لوگوں کو ٹھہرا سکیں گے, بہت سے لوگوں کو کام بھی دے سکیں گے, پھر وہاں پر یہ اپنی کچھ نہ کچھ دوسری چیزیں بھی کھول لیں گے, جس سے ان افراد کا, اسپیشل ہیروز کا جو ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کاروبار لگ سکے, ان کا کفالت ہو سکے اور ان کی مطلب مدد ہو سکے. تو میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ بہت سارے آپ نے رفائی پلاٹ دیے ہوئے ہیں, ہمیرپور خاص کے ڈی سی, کمشنر اور جو ایم پی ایم این ایز ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ ایک پلاٹ آپ ان کے نام بھی کر دیں, اور ایسی جگہ کر دیں کہ جو اگر ان کے لیے مطلب سہولت ہو کہ بھئی روڈ نزدیک ہو یا آنا جانا ان کے لیے آسانی رہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم خود جھولی پھیلا کر لوگوں سے مدد کی اپیل کریں گے, تو ان کا انشاءاللہ ادارہ بھی بن جائے گا. اس کے بننے کے بعد یہ ایک سمجھ لیں قلعے کی حیثیت سے اپنے اسپیشل افراد جو ہیں ان کا یہ کام کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد اقبال صاحب, جو کہ کوچ ہیں ان ڈسیبل اسپورٹس پرسن کے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون کون سے گیمز جو ہیں وہ اس کی کوچنگ کرتے ہیں, اور دوسرا آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کبھی نارمل پلیئرز جو ہیں ان کو بھی ٹرین کیا ہے, یا آپ نے کوئی خاص ٹریننگ لی ہوئی ہے یہ ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے؟ میں ان کا ایک لوگو تھا, معذور صحیح مجبور نہیں, وہ دیکھ کر ہمارے دل میں ایک لگن سی آئی ہے اور میں ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. مجھے تقریباً ان کے ساتھ 15 سے 20 سال ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے ان کی کوچنگ جب شروع کی تھی تو یہ کوئی ویل چیئر نہیں تھی ان کے پاس, کچھ نہیں تھا, صرف یہ مطلب زمین پہ بیٹھ کے کرکٹ کھیلتے تھے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہمیں ویل چیئریں مل گئیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ان کے لیے کافی محنت کی, اور ان بچوں کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ یہ بچے ہمارے 7 بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. ان میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ میرپور خاص کا وہ لڑکا جو بیسٹ بالر نیپال کے اندر انڈیا کے سامنے میچ کھیلا گیا تھا, اس کے اندر بیسٹ بالر ہوا تھا, صلاح الدین اس کا نام ہے. تو انہوں نے بڑی محنت کی اور تقریباً کوئی 5 آل پاکستان انہوں نے جیتے ہیں, جس میں کراچی, حیدرآباد, اپنا اسلام آباد اور ایبٹ آباد, وہاں سے انہوں نے 5 آل سندھ جیتے ہیں, آل پاکستان جیتے ہیں, اور 4 آل سندھ جو انہوں نے میرپور خاص میں کروائے ان کے بھی ونر یہی بچے ہیں. انہوں نے پورا اپنا 100% دیا اور اپنے ادارے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور آج ان سب کو, اس ادارے کو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. کہیں بھی آپ چلے جائیں, اگر آپ گلستان معذورین کا نام لیں گے تو وہ بولیں گے کہ میرپور خاص سندھ کے اندر یہ ادارہ ہے جو گلستان معذورین ہے. ان بچوں کے لیے ابھی ہم نے باسکٹ بال شروع کی ہے, اور بیڈمنٹن اور اپنا ہینڈ بال, یہ 3 گیم اور ان کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں. لوڈو وغیرہ بھی یہ کھیلتے ہیں. ابھی آل پاکستان, یہ آپ کے سامنے جو بورڈ لگا ہوا ہے, ابھی پچھلے مہینے میں, اس سے پچھلے مہینے میں ہم نے کروایا تھا آل پاکستان, اور اس کے اندر 6 گیم رکھے تھے. یہ پہلی دفعہ میرپور خاص کے اندر ہوا کہ مطلب میرپور خاص کے اندر 6 گیم, جس میں لیڈیز کے ایونٹ بھی شامل تھے.
یہ صرف ایبٹ آباد کے اندر ہوتا تھا کہ پورے پاکستان میں صرف ایبٹ آباد میں ہوتا تھا کہ وہ لیڈیز کے اور بوائز کے یہ میچ کرواتے تھے. اور ہم جیسا کہ میں خود ایک کھلاڑی تھا, آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ خود کیا کرتے تھے, تو میں خود ایک کھلاڑی تھا, فٹ بالر تھا, ہاکی میں نے کھیلی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جب ان کو میں نے جوائن کیا ہے اور آج تک میں ان کے ساتھ ہوں, پورے پاکستان میں ہم لوگ جاتے ہیں. یہ ان کا لوگو جو ہے وہ واقعی میں انہوں نے صحیح کر کے بتایا کہ معذور صحیح مجبور نہیں, اور واقعی میں یہ مجبور نہیں ہے. کیوں کہ یہ نارمل کی طرح کھیلتے ہیں, نارمل کی طرح مطلب سب کچھ کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اور آج یہ ادارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک گلستان معذورین جو ہے وہ پورے پاکستان میں لوگ اس کو جانتے ہیں. سر, یہ جو آپ نے تمام کامیابیاں بتائیں, اگر ہم جاننا چاہیں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کو آپ دینا چاہیں تو کس کو دیں گے؟ گورنمنٹ آف سندھ کو دیں گے یا کسی پرائیویٹ شخصیت کو دیں گے؟ میں گورنمنٹ نے ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا جو ان کو اس پاکستان سے باہر لے کے گیا. نیپال گئے, اپنا جاپان ہمارے لڑکے گئے, اس کے بعد اپنا کیا نام ہے اس کا, سری لنکا یہ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے نے اس پاکستان کے کھلاڑیوں کو آگے لے کے گئے, جس میں ہمارے مطلب میرپور خاص کا کریڈٹ اگر میں دیتا ہوں تو ان معذور بچوں کو دیتا ہوں جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی اور یہاں تک پہنچے. سر, اس پرائیویٹ ادارے کا نام جاننا چاہیں گے ہم. دشان بھائی ہیں کراچی کے, انہوں نے ان کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کے گئے. ان کا ادارے کا نام تھوڑا سا میرے کو مسنگ ہو رہا ہے. PWD دشان بھائی ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے ان بچوں کے لیے. اور ہمارے میرپور خاص کے 7 لڑکے انٹرنیشنل ہیں جنہوں نے انڈیا کے خلاف بہترین پرفارمنس دی ہے. اس میں مطلب بیسٹ بالر بنے ہیں, بیسٹ فیلڈر بنے ہیں. تو یہ میں ضرور اس کو دشان کو بولوں گا کہ انہوں نے ان بچوں کے لیے کیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. تھینک یو. تو ویورز, آپ نے دیکھا کہ گلستان معذورین جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میرپور خاص میں ڈسیبل پرسنس کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو عہدیداران اور ممبرز ہیں وہ سارے جو ہے وہ خود ڈسیبل پرسن ہیں. تو یہاں پہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کی جو ہے وہ ہیلپ کرے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے کسی بھی طرح کی سپورٹ ہو, تاکہ وہ معذور افراد جو معاشرے پر جن کو بوجھ سمجھا جاتا ہے وہ اسکلڈ ہوں اور ایک معاشرے کا کارآمد شہری بن سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فاروق بلال کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں سن اسپورٹس TV. اللہ حافظ.